حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں جماعت اسلامی کے کراچی سے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑا اور جس میسو لیول پہ جو الیکشن کے رزلٹ میں تبدیلیاں کی گئی ہیں کراچی میں ایک خصوصی جماعت کو جتانے کے لیے، جس کے اوپر وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور اس وقت تمام ہی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں آلموسٹ ساری جو ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ میں کنٹیسٹ ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے کیا کیا کہ الیکشن کمیشن نے فیس سیونگ کے لیے یا زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ایک سیٹ دے دی سندھ اسمبلی کی جو وہ کنٹیسٹ کر رہے تھے، جس پہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا موقف ہے کہ میں یہ سیٹ ہار چکا تھا اور اس پر میرے مد مقابل پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے زیادہ ووٹس تھے۔ آج ایک پریس کانفرنس کر کے حافظ صاحب نے کہہ دیا جی کہ مجھے یہ سیٹ نہیں چاہیے، نہ میں یہ بھیک میں لوں گا، نہ میرا اس پہ حق ہے، نہ اس پہ میرا قانونی اور اخلاقی استحقاق ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سیٹ ان کو دے دی جائے اور میں اس سیٹ سے وڈرا کرتا ہوں، اپنی دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں اور میں اوتھ سیٹ کا نہیں لوں گا۔ اب حافظ نعیم الرحمان صاحب کون ہیں؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب وہ شخص ہیں جو 4 بھائی جب غیر شادی شدہ تھے تو ایک کمرے میں رہتے تھے، اور ان کی زندگی میں ترقی کرتے کرتے اتنی اچیومنٹ ہوئی کہ جب وہ 4 بھائی شادی شدہ ہو گئے اور ان کے بیوی بچے ہو گئے تو اب وہ 4 کمروں میں رہ رہے ہیں، اور وہ چاروں کمرے کرائے کے ہیں، وہ ان کی اپنی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے پاس ایک ویسپا اسکوٹر ہے جس پر وہ اپنی الیکشن کیمپین انہوں نے کی، وہ اپنے کام پہ جاتے ہیں، وہ کراچی میں اپنے سارے معاملات دیکھتے ہیں اس کے اوپر، اور اسی کے اوپر وہ جماعت کے مرکز آتے ہیں۔ تو ایک ایسا شخص جو پیسے سے مرعوب نہیں ہوتا، جس کو دولت کی تمنا نہیں ہے، جس کا رجحان دین کی طرف ہے، جو بااصول ہے، باشرع ہے، اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ جو سب سے بڑا اس کے پاس میڈل ہے، جو سب سے بڑا اس کے پاس اعزاز ہے، تو وہ حافظ قرآن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں بھی بہت کم ہمیں مثالیں ملتی ہیں پولیٹیکل ہسٹری کے اوپر۔ ایک سیٹ جس کا آپ کے لیے نوٹیفیکیشن ہونے جا رہا ہے کہ آپ ایم پی اے کی جیت گئے ہیں، کون چھوڑتا ہے اس زمانے میں؟ کون سیٹیں اپنی جو ہے وہ اس طرح دستبرداری کرتا ہے؟ تو ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت جو سروائیو کر رہا ہے وہ چند ایسے بااصول لوگ ہیں جو باشرع ہیں، جو اپنے قاعدے پہ ہیں، جو ضابطے پہ ہیں، جو حق بات پہ چلتے ہیں، جو سچ بات پہ چلتے ہیں، تو جس کے اوپر ہمارا ملک جو ہے وہ ابھی تک رواں دواں ہے۔